شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو. چنانچہ میں نے قریب ہو کر بغور دیکھا. جب سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین ایک اسلامی معاشرے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اس پروگرام میں ہم مختلف نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور سبحان اللہ اس بار 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منایا جائے گا. آئیے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان صحابیات و صالحات. یہ نیک خواتین. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب اور آج سنتے ہیں کہ کن فیضان صحابیات و صالحات کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابیات کے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت، سبحان اللہ، یعنی اشعار کے ذریعے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا کی، کیونکہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تو صحابہ بھی عاشق رسول ہیں تو صحابیات بھی عشق رسول میں پیچھے نہیں ہیں. بے شک. اور اللہ ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کو ایمان ہی نہیں جس کو حضور سے محبت نہیں. اور محبت کے اظہار کے ایک مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور کی نعتیں پڑھیں، سبحان اللہ، نعتیں سنیں، سیرت پڑھیں، سیرت سنائیں. سبحان اللہ. اچھا، آپ کے مبارک فرامین پر عمل کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کریں، سبحان اللہ، درود پاک کی کثرت کریں. کیا بات ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. عادت ہونی چاہیے، عادت. یہ نہیں کہ جب ہو گیا وہ ٹھیک ہے، نہیں، عادت بنائیں، اسپیشلی عادت بنائیں. بالکل عادت بنانی چاہیے. کیا بات ہے. تو صحابیات نے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت جو اشعار کی صورت میں پیش کیے، تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ام النبی سبحان اللہ، حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے ذیشان فرزند کی شان میں اشعار کہے وہ ہم نے بیان کیے تھے. تو آج آپ کی بہن، میرے نبی کی بہن، دودھ کے رشتے سے، رضائی بہن، سبحان اللہ، انہوں نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کا بچپن گزرا. جی. اچھا، کیوں گزرا، کیا معاملہ تھا؟ عرب کا یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے شہر سے باہر دیہاتوں میں بھیجتے تھے. جی. کس وجہ سے؟ کہ شہر کی جو زبان ہے نا وہ سمجھیں کہ مکس ہو جاتی ہے. مختلف لوگ، مختلف شہروں کے، مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں تو زبان خالص نہیں رہتی. تو عرب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی جو زبانیں ہیں نا وہ خالص رہیں. اچھا، پھر دیہات کی کھلی آب و ہوا تو بچے صحت مند رہیں.
یہ اور بھی مقاصد تھے کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش سے کچھ آزاد ہوں، کچھ ریلیکس ہوں، اور دیگر لوگ جو ان کی خدمت کریں۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن وہاں گزرا۔ تو آپ کی رضاعی بہن، یعنی دودھ کے رشتے سے جو بہن تھیں، ان کا نام ہے حضرت سیداتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی ہیں یہ؟ جی ہاں، صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رہتی، ان کو کھلاتی، لوریاں دیتی تھیں۔ کیا بات، جیسے بچوں کو سلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو یہ لوریاں دیتی تھیں، اور اس وقت محبت کے اندر جو اشعار کہتی تھیں وہ کیا تھے؟ کیا بات، محمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، ممن مضى ومن غبر، جو انسان گزر چکے اور جو آئیں گے ان سب سے بہتر حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من حج منہم او اعتمر احسن من وجہ القمر، میرے آقا حج عمرہ کی سعادت پانے والوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور حسن و جمال میں چاند سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سبحان اللہ۔ من کل انثى وذکر من کل مشبوب اغر جنبنی اللہ الغیر فیہ واودح لی الاثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خوبصورت اور بہادر مرد و عورت سے بڑھ کر غیرت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رب مجھے حوادث سے زمانہ سے بچا کر میرے لیے میرے آقا کی راہ کو واضح فرما دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نہیں، آپ نہیں، سارے ایمان والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے والے صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ اور یہ کہتے ہیں کہ جو گزر چکے، جو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، جو ہیں، جو آئیں گے، ان سب میں خیر البشر، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی یہ اس دور میں انہوں نے اشار فرمائے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بچپن کا دور ہے نا، اس وقت آپ نے فرمایا یہ۔ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کیسی تھی، یہ عام نہیں تھی۔ بے شک، ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی، بالکل ہر طرف خوشبو پھیل گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کسرا جو سپر پاور تھی اس وقت، اس کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا، دراڑیں پڑ گئی تھی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ کوئی عام سلسلہ نہیں تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انداز، آپ کا مبارک بچپن، آپ کا چہرہ پاک واہ، اعلان نبوت سے پہلے اعلان کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی پنجابی عاشق رسول نے کہا، گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں صحابہ نے، صحابیات نے نذران عقیدت بیان کیے، اور اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ کیا بات۔ جب اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے محبوب کی تعریف و ثنا کر رہا ہے، اے رضا تو تعریف مصطفیٰ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ بھی عاجزی ہے، اور سبحان اللہ شان و عظمت کیسی ہے میرے آقا اور کریم دیکھیں صلی اللہ حقیقت بھی ہے بے شک۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ان کا رب جانتا ہے، بیان فرماتا ہے، بے شک بیان فرماتا ہے، اور حقیقی شان وہی جانتا ہے۔ وہی جانتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
یہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، ساری آیتیں شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ پنجابی شعر بھی ہے نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کنڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ جو کوئی ایک صورت نہیں، ایک پارا نہیں، کوئی ایک آیت نہیں، سب آیتوں میں، سب صورتوں میں، سب پاروں میں شان مصطفیٰ کا بیان۔ 6666 آیات ہیں اور 7000 سے زائد جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کا بیان۔ اور چند آیات میں پڑھتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دنیا میں بھیجنے سے قبل تمام نبیوں اور رسولوں سے یہ پیکٹ کیا، یہ عہد لیا کہ دنیا میں میرے محبوب کے آنے کا چرچا کرنا ہے۔ واہ کیا بات، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ نبی آئیں گے جو بڑی شان والے ہیں، ان کی یہ شانیں ہیں، اور ان کی مدد کرنا، ایمان والوں ان پر ایمان لا کر اپنے سینوں میں ان کی محبت کو آباد رکھنا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، آیت میثاق کہتے ہیں اس کو، آیت میثاق۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول سبحان اللہ، کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے شان مصطفیٰ کے ڈنکے کیسے بج رہے ہیں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، عاشقان رسول کہتے ہیں، یہ شعر جو نا اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان کا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کیا بات، باخدا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، باخدا خدا کی قسم، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا بات۔ اور آیت رحمت بہت مشہور ہے، میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی نعت اس میں بیان ہو رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ آیت مبارکہ جس میں میرے نبی کی شان رفعت کا بیان ہے، شان بلندی کا بیان ہے، سورہ علم نشرح آیت نمبر 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اذان ہوتی میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، نماز ہوتی تلاوت ہوتی میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، تشہد میں میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، خطبے میں میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کروڑ بار پڑھ لے، ارب بار پڑھ لے، محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا ایمان والا نہیں ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. آپ کا رتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے دنیا رتبے کا خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی آپ کا رب فرماتا ہے کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لیے تمہارا ذکر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ارشاد ہوا اے محبوب میں نے تمہیں اپنی یادوں میں سے ایک یاد کیا، جس نے تمہارا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کیا. سبحان اللہ. ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور کہا کسی نے سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. یہ درود میرے نبی پر پہلے سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے. اذان میں، نماز میں، تلاوت میں میرے نبی کا ذکر ہے، چرچا ہے، اور بڑھتا ہی جا رہا، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت صحابہ و صحابیات نے نذران عقیدت پیش کیے. مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، آج کا وہ جو پروگرام ہے نیک خواتین، یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے. کیونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور اس ربیع الاول میں انشاءاللہ الکریم عاشقان رسول 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے. خود بھی مدنی چینل دیکھیے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیجیے. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی، ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور خوب جشن ولادت منایا جاتا ہے الحمدللہ. اچھی نیتیں کیا ہونی چاہیے جشن ولادت منانے کے حوالے سے؟ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. تو دیکھیں کہ جشن ولادت منانا ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے. لیکن جشن ولادت منا رہے ہیں تو کیا ثواب کی نیت نہیں کرنی؟ بالکل کرنی چاہیے. اخلاص نہیں چاہیے؟ بالکل ہونا ٹھیک ہے. اب ہم ڈرا دھمکا کر کسی کو جشن ولادت منائیں، بجلی چوری کر کے جشن ولادت منائیں، کسی کو ایذا پہنچا کر جشن ولادت منائیں، حقوق عامہ تلف کر کے لوگوں کے حق ضائع کر کے جشن ولادت منائیں، سوتوں کو تنگ کریں، مریضوں کو پریشان کریں، دودھ پیتے بچوں کو تکلیف پہنچائیں، اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر. کہتے ہم کون سے گانے گا رہے ہیں، ہم نعتیں تو پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی نعتیں پڑھ رہے ہو تو کسی کا خیال کریں. بھائی جب کوئی سوتا ہوا ہو اس کو سلام کیسے کرنا چاہیے؟ اس طرح کہ اگر جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سویا ہوا تو ڈسٹرب نہ ہو. بہت اونچی آواز سے نہیں، مطلب ایک نارمل آواز سے. جاگتا ہوگا تو جواب دے دے گا. اچھا کوئی شخص سو رہا ہے، ہم اس کے قریب بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دیں، کیا ہمیں اس کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی. اچھا تو اچھی نیت. سب سے پہلی کیا نیت ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. واہ. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ،
اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا نصیب چم کے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جن کی کھا نثار تیرے سبحان اللہ چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ دوسری نیت عرض کرنے لگا ہوں. جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کرنا. واہ. دیکھیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ نور ہی نور. نور 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 پھیل گیا تھا. اور کتنا نور پھیلا، اللہ اکبر، کہ سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ام النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، آپ کہتی ہیں کہ میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے. یہ ہے میرے نبی کا معجزہ. اور اعلان نبوت سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں، وہ معجزہ بھی کہہ دیا جاتا ہے. آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کرامت ہے کہ اتنی دور سے دیکھ لیے. آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے. مرحبا بولو مرحبا، جھوم کر جبریل امی علیہ السلام نے شب ولادت 3 جھنڈے لگائے تھے. سبحان اللہ. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تو عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. بے شک بے شک. تو جبریل امی علیہ السلام جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت کے اوپر جھنڈا لگایا. واہ سبحان اللہ. اللہ کے حکم سے لگایا نا. بے شک اللہ کے حکم سے. تو اب یہ نیت اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ جبریل امی علیہ السلام کی پیروی کروں گا. آپ نے جھنڈے لگائے، میں بھی جھنڈے لگاؤں گا. کیا بات ہے. اور یہ مسجد پہ جھنڈا لگانا بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے. جی بالکل، مسجد میں جھنڈا لگائیں، گھر پہ جھنڈا لگائیں، دکان پہ جھنڈا لگائیں، فیکٹری پہ جھنڈا لگائیں، آپ رکشے پہ جھنڈا لگائیں، موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگائیں. اب ہر ایک کا جھنڈا سائز اور اس کے لحاظ سے قدرے مختلف ہوگا، مگر جھنڈے لگانے میں جو امیر اہل سنت ہماری تربیت کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، سڑک نہ توڑیں، فٹ پاتھ نہ توڑیں. ہم نے تو پاکستان کی تعمیر کرنی، توڑنا تھوڑی اپنے ملک. تو یہ تیسری نیت میں نے عرض کی جشن ولادت منانے کی. چوتھی نیت، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر غیر مسلموں پر
عظمت مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤں گا. زندہ گھر گھر چراغاں اور یہ مدنی پرچم دیکھ کر غیر مسلم حیران ہوں گے کہ نبی کی ولادت پر اتنے خوش ہو رہے ہیں, ان کو نبی سے محبت کتنی ہے. کتنی ہے. سبحان اچھا, اس کی بھی مدنی بہاریں ہیں کہ چراغا دیکھ کر ایمان قبول کر لیا. بے شک. سبحان اللہ. کہ آپ کیوں اتنے خوش ہیں, کیوں اتنی آپ نے لائٹنگ کی. ان کو بتایا گیا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ کا موقع ہے, آپ کی برتھ ڈے, اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں. تو یہ خوشی دیکھ کر, جشن ولادت منانے والوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا, پانچویں نیت, ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. دیکھیں ہم لائٹنگ کر رہے ہیں, چراغاں ہو رہا ہے اور جگمگ جگمگ ہو رہا ہے, دل کے اندر تکبر ہے, حسد ہے, دنیا کی محبت ہے, دشمنیاں, کیا کیا رکھا ہوا ہے. ارے بھائی باطن کو بھی تو سجاؤ نا یار. وہ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کیا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سبحان اللہ. یہ تو اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں دونوں کے لیے نیتیں آپ بیان فرما رہے ہیں. یکساں ہی ہیں. دیکھیں نا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی خوشی میں سب کچھ نیا 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 نیا, امامہ نیا, ٹوپی نئی, تو لباس نیا, تو استعمال کی چپل نئی, تو قلم نیا, سب نیا. تو مصطفیٰ کریم نظر کرم فرمائیں گے, دل بھی نیا کر دیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا, تو ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی, گناہوں سے سچی توبہ. 12ویں رات کو اجتماعی میلاد اور عید میلاد النبی کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کی سعادتیں پاؤں گا. اسلامی بہنوں کیا کریں گی؟ دیکھیں اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھیں. سبحان اللہ. بڑا عالی شان اجتماع ہوتا ہے. الحمدللہ. اسلامی بہنیں سیرت مصطفیٰ پڑھیں. اسلامی بہنیں گھر میں محفل نعت کریں. اب بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ محفل نعت کریں. اور اسلامی بہنیں اگر اہل علاقہ کو بلا کر ادھر بھی جمع ہو کے کریں تو بالکل کریں. دن میں کر سکتی ہیں, یعنی اہل علاقہ اسلامی بہنوں کو ملائیں, اگر بلاتی ہیں تو دن میں اجتماع کر سکتی ہیں. جو کریں, مگر انڈرسٹوڈے کہ آواز غیر مردوں تک نہیں پہنچے. اسپیکر وغیرہ کا استعمال اس انداز میں نہ ہو. مطلب وہ گھر کے اندر ہی, گھر کی چار دیواری میں, گھر کے محارم کے درمیان بیٹھ کر سارا فیملی ساری بیٹھ جائے. سبحان اللہ. محفل نعت کریں, آپ نعت پڑھیں, بچہ تلاوت کرے, بچی نعت پڑھے, امی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے, ابو دعا کرے, کتنا اچھا لگے بھائی. سبحان اللہ. اچھا, علماء صلحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گی. ساری نیتیں صبح 12 رسالہ میں امیر علیہ سنت نے لکھی ہیں. ماشاءاللہ. تو علماء صلحاء اور عاشقان رسول کا قرب, یہ اسلامی بھائیوں کے لیے. اسلامی بہنیں جلوس میلاد دیکھنے نہ جائیں. جی, مدنی چینل ویڈیوز اور کلپس آتے ہیں, اس میں تو نظر آ ہی جاتا ہے بھائی کہاں کہاں کیا اجتماعات ہوئے. مدنی چینل میں باقاعدہ اسپیشل ٹرانسمیشن دکھائی جاتی ہے, جلوس میلاد پورے دنیا سے دکھائی جاتی ہے. الحمدللہ. اچھا, جلوس میلاد میں با امامہ اور جہاں تک ہو سکا با وضو رہوں گا. سبحان اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. نور والے آقا کا نوری امامہ نظروں میں سجائے, تصور میں سجائے, امامہ باندھ کر جلوس میلاد میں شرکت. اور پھر با وضو, اور جلوس کے دوران بھی نمازیں اور جماعت اس کا اہتمام کرنا ہے. اچھا, مکتبۃ المدینہ کے رسائل ہیں وہ تقسیم کریں, جیسے صبح 12, سیاہ فام غلام, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تاکہ نیکی کی دعوت بھی عام ہو. سبحان اللہ. اچھا, امیر علیہ سنت نے اور نیت لکھی کہ کوشش کر کے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو قافلے کی دعوت دوں گا. تو امیر علیہ سنت کی سوچ ہے کہ یہ جلوس میلاد, میلاد النبی کی خوشیاں اور زیادہ سے زیادہ ہوں. تو دیکھیں کہ شہروں کے اندر اہتمام ہوتا ہے, تو اطراف میں, دیہاتوں میں, چکوں میں, گوٹھ میں, گاؤں میں, وہاں بھی چلے جائیں, وہاں بھی جائیں, وہاں بھی یہ تراکیب ہوں. تو اور قافلہ لے کر وہاں چلے جائیں. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے قافلہ لے کر وہاں جائیں, لائٹنگ بھی ساتھ لے جائیں, وہاں جا کے جھنڈے, لائٹنگ اور یہ وہاں ترکیب کریں. جلوس میلاد میں جہاں تک ہو سکا زبان کو فضول بولنے اور آنکھ کو فضول دیکھنے سے بچاتے ہوئے توجہ سے
نعتیں سننے اور خوب درود و سلام پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اچھی اچھی نیتیں ہیں۔ اب اسلامی بہنیں حسب حال اپنے مطابق اس کی ترکیب کر سکتی ہیں۔ لیکن صبح بہرا رسالہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا جائے، مطلب اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، اسلامی بھائی بھی پڑھیں، ایک جوش، ایک جذبہ ملتا ہے الحمدللہ میر اہل سنت کی تحریر سے، ایک جشن ولادت منانے کا انداز ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے، عزت و احترام سے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی 29 صفر المظفر سیدی اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف، تاجدار گولڑا پیر مہر علی، جی ہاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ ان کا عرس شریف آ رہا ہے، تو کچھ ان کی سیرت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ اللہ والوں کی سیرت جو ہے نا، جو کامن چیزیں ہیں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، عبادات، ریاضات، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع یہ کرنا، چیزیں سب میں کامن ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو نا جو کامن ہے وہ ہے سخاوت۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے سارے کے سارے سخی تھے۔ کیا بات ہے۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ دوران طالب علمی بچپن میں جو آپ کو منتھلی پاکٹ منی ملتی تھی، جی، وہ آپ غریب طلباء میں بانٹ دیتے تھے، واہ، اور خود عام طور پر یا تو روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اچھا، جب شدید بھوک ہوتی تو طلباء کا بچا ہوا کھانا آپ تناول فرما اللہ لیتے، اکبر۔ اور آپ کے اس اثار، جود و سخا، ریاضت، مجاہدے کو دیکھ کر طلباء حیران ہوتے، اور دیگر لوگ اور طلباء آپ کی محبت میں گھر جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی جو سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو کھلانے والے ہوتے ہیں، اثار کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ بن جاتی ہے، لوگوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے، لڑائی جھگڑے، حسد، طنز، دل آزاری، برائیاں، اور یہ ساس بہو کے جھگڑے، نند جٹھانی لڑ رہے ہیں آپس میں، ارے بھائی مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، آخرت کو یاد کرو بھائی۔ وہ جو دن ہیں ہمارے پاس، وہ اللہ کی یاد میں گزار کر آخرت کی تیاری کر لیں۔ بزرگان دین کا جو طریقہ ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کو اپنائیں۔ وہ کیسے خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدی ان کا وہ بڑا مشہور کلام بھی ہے، اگر چند شعر اس کے بھی اگر۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اج سکھ مترا دی بدھیری، دل اداس گھنیری، لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا، سچ آقا کے رب دی میں شانہ کا، جس شان جو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اور بالخصوص استقبال ماہ ربیع الاول، اس حوالے سے الحمدللہ بہت کچھ ہم نے سیکھا بھی۔ آئیے ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ سید یہ ارشاد فرمائیں، گھر کی سجاوٹ یہ ایک خوشی کا موقع ہے اور سجاوٹ کرنی بھی ہے، جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا ہے، تو اسلامی بہنیں گھر کی سجاوٹ کے حوالے سے وہ کس طرح کوشش کر سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں ہی گھر کی سجاوٹ کرتی ہیں۔ گھر پہ جھنڈے وغیرہ لگانا، لائٹنگ لگانے کرنا، ظاہر دیکھیں کہ اب اسلامی بہنیں جھنڈے لگانی جائیں گی تو بے پردگی کا امکان ہے،
اور اللہ نہ کرے کوئی گر جائیں، کرنٹ لگ جائے، کچھ معاملہ ہو جائے، تو گھر کے جو مرد ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے. اور امیر اہل سنت کی ترغیب یہ ہے کہ 15 جھنڈے لگائیں، کیونکہ 1500واں جشن ولادت. پہلے 12 جھنڈوں کا فرماتے ہیں، اس بار 15 جھنڈے لگائیں، 15 لڑیاں، 15 بلب لگائیں. سبحان اللہ. جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے بالدا. کیا تو جو تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. تو گھر کے اندر بھی دیکھیں نا، وہ نقشے نالے پاک دیوار کے ساتھ لگا لیا، اندر کچھ لڑیاں لگا لیں، اور 1500واں جشن ولادت کا جو پینافلیکس ہے مکتبۃ المدینہ سے، وہ لا کر گھر میں لگا دیں، تو آتے جاتے اس پر نظر پڑتی رہے گی. اچھا، روزہ رسول کا کوئی خاص کو تغرا لگا لیں، گنبد خضرا کا تغرا لگا لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ لکھا ہو، کوئی درود پاک لکھا ہو، اس کا تغرا لگائیں، تو اس کو دیکھ دیکھ کر آقا کی یاد آتی رہے گی، درود پاک لوگوں پر جاری ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یعنی گھر میں سجاوٹ کریں گی تو ثواب بھی پائیں گی انشاءاللہ. اور خاص 12 دنوں میں خوب اس کا اہتمام کریں. اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ 12 دنوں میں اسپیشلی، اور ویسے تو میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، ساری زندگی آقا پر کی نعتیں بھی پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، آپ کی شان بھی بیان کرنی ہے، آپ کی شریعت بھی بیان کرنی ہے، آپ کی شریعت پر عمل بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی. تو گھر کے اندر بچوں کو، جیسے نور والا چہرہ، کتنا پیارا رسالہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں نورانیت کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ. تو وہ بیان کریں. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ کے جو بچپن کے ایام تھے، اس میں جو آپ کی شانیں ظاہر ہوئی وہ. اور یہ کتاب تو ماشاءاللہ سیرت خاتم النبیین بہت زبردست کتاب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو اس کے اندر بیان ہیں. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، نگران شورا کے مضامین اس کے اندر ہیں، دیگر مدنی اسلامی بھائیوں کے مضامین ہیں، مفتی صاحب کے مضمون ہیں. شان مصطفیٰ کو مختلف انداز سے الحمدللہ بیان کیا گیا ہے. بہت زبردست کتاب ہے. اچھا، کسی کو تحفہ دینا ہے، کتاب تحفے میں دے دیں. کیا بات ہے. گھر میں اس کا درس بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نیک خواتین پروگرام میں آج اسپیشل ایپیسوڈ استقبال ماہ ربیع الاول. اللہ پاک مجھے آپ کو ماہ ربیع الاول کی خوب برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منانا ہے. قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کروائی ہیں الحمدللہ. گھر میں درود شریف کی محفل کا بھی انعقاد کیجئے. 1500 مرتبہ درود شریف، کم از کم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ذہن بنائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک